وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں 1 منٹ یا 2 منٹ لیٹ ہو گیا ہوں، معذرت۔ تو تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ اعوذ أعوذ بالله باللہ من من باللہ من الشیطان الشيطان الشیطان الرجیم۔ الرجيم. الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم الله بسم اللہ الرحمن اللہ الرحمن الرحيم. الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو جزائے خیر دے اور ہمارا پڑھنا قبول فرمائے۔ تو آمین۔ آمین۔ ہم نے آمین جی۔ تو ہم نے کل 98 اور 99 یہ دو اپنا آیات پڑھی تھیں۔ تو کیپٹن صاحب ہیں اور ذرا حاضری منصور لگوا دیں۔ منصور خان صاحب ہے، منصور بھائی ہیں جی، نعیم یوسف قریشی صاحب ہے، ماشاء اللہ اور جی سہیب ہے، جی۔ ہماری ایک سسٹر ہے فہیم فاطمہ، حذیفہ طاہر ہے، معاد علی ہے، عظمیٰ حذیفہ ہے، سعدیہ ہے۔ مہد ہے، ٹھیک ہے جی، خواتین تو رہیں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا جناب، ایسا ہے کہ ہم کیپٹن صاحب سے کہتے ہیں کہ وہ کریں گے 98 کی پہلی آیت کا ترجمہ۔ آیت میں پڑھتا ہوں اور آپ ترجمہ کریں گے۔ من کان عدوا للہ، من کان عدو للہ، عدوا للہ جی جو جی، ترجمہ کریں۔ جو جو ہو جو ہے دشمن اللہ کا، جو ہے دشمن اللہ کا، منصور بھائی، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، اور اس کے فرشتوں کا۔ نعیم بھائی بتائیں گے جی، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، اور اس کے رسولوں کا۔ اور صہیب بھائی بتائیں گے وجبریل و میکال، اور جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کا۔ اور جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام، الف کے ساتھ۔ جی جی۔ تو حذیفہ بتائیں گے کہ فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالی تو بے شک اللہ تعالی، مہد بھائی بتائیں گے عدو للکافرین، کافروں کے لیے دشمن ہے یا کافروں کا دشمن ہے؟ کافروں کا دشمن ہے۔ عربی کے اندر لام آئے گا، ہماری زبان کے اندر ہم اس کا بے جھجک ترجمہ کریں گے، کافروں کا دشمن ہے، اس لیے کہ عربی کے لیے للی آئے گا جی۔ تو آگے جناب کیپٹن صاحب کہیں گے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اور بے شک ہم نے نازل کیا آپ کی طرف، اور بے شک ہم نے، آگے ہے آیاتن ہے تو نازل کی، بے شک ہم نے نازل کی تیری طرف، منصور بھائی، آیات بینات، اور ان آیات کا، نہیں، آیات بینات کیا نازل کی؟ آیات نازل واضح نشانی ہے، آیات واضح، جی واضح آیات یا واضح نشانیاں دونوں مراد ہے۔ آیات ہے تو قرآن مجید کی آیات ہو جائیں گی، اور آیات کا دوسرا ترجمہ معجزات ہوتا ہے، نشانیاں۔ تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑی جو نشانی دی گئی ہے، معجزہ، وہ ہے قرآن مجید۔ اور اس کے علاوہ باقی جتنے معجزات آئے وہ ہم چلے، مطلب اس میں شق القمر تھا، پھر اس کے علاوہ وہ بکری کا دودھ اتنا دینا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ڈالنا پانی کے اندر اور اس سے پانی کا اجرا ہو جانا، اور سارے صحابہ کا پینا، یہ کچھ آیات بتا رہے ہیں۔ تو یہاں بہرحال یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات،
تو بے شک ہم نے تیری طرف واضح آیات نازل کی. تو نہیں بھائی، وما یکفر بہا، اور نہیں انکار کرتے آگے اس چیز کا. نہ. اب یہ ہے وہ چیز جو سیکھنے والی ہے. جی آیات ہے، آیہ جی جی اور آیات. تو وہ چونکہ آ، غیر عاقل اور مقصر کے لیے ویسے آتا ہے، تو یہاں آیات کی طرف جائے گا تو بہا اس کے لیے ضمیر آئے گی، تو ہم ہا کا اس ترجمہ نہیں کریں گے، ان آیات کا ان کریں گے، اس آیات لیے کہ پتہ چل جی جی. اور جی جی نہیں نہیں انکار نہیں کرتے انکار کرتے ان آیات کا ان آیات الا الفاسقون، مگر نافرمان. نافرمان. کل مہد بھائی کہہ رہے تھے کہ پہلے تو پڑا ہوا ہے فاسق، اور اب آپ کہہ رہے ہیں نافرمان. تو یہ آہستہ آہستہ ہم نے سیکھنا ہے. ایک ہی لفظ ہوتا ہے، اس کے بہت سارے معنی بتایا ہے، ان میں سے جو معنی آپ کہیں گے فاسق، تو فاسق بھی ٹھیک ہے، مگر جی فاسق. جی اب فاسق ہوتا کون ہے؟ فاسق کی تعریف، اور اس کے علاوہ اور بھی الفاظ ہیں، کہ جس بندے کے پاس علم ہو اور اس کو سچائی کا پتہ ہو اور وہ جانتے بوجھتے نافرمانی کرے، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فاسق. 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 ہاں تو ہاں جی، تو نہیں نافرمانی کرتے ان آیات کا مگر فاسق. اچھا جی، اب آگے جو سر چیزیں آ رہی ہیں سر میں نے ایک دو چیزیں پوچھنی تھی. ایک تو ہم نے بتائیے. بینات کا کیا تھا نا پیچھے ترجمہ، کلی نشانیاں. جی جی تو دوسرا سر یہ یکفر بہا، یہ جو ہے یہ مضارع کا صیغہ نہیں، وہ انکار کرتے نہیں، وہ انکار کرتے ان چلیں، میں آیات. اس کو آپ سنیں ذرا پہ احتیاط سے، اور یاد رکھنا ہے، لکھ لیں. ایک ہے کہ بینات کھلی اور واضح ایک ہی لفظ ہے. جو واضح ہوتا ہے وہی کھلی کھلی آیتیں ہوتی ہیں. کھلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد کسی کی تفصیل کی ضرورت نہ ہو تو وہ کہتے ہیں کھلی کھلی آیا، کھلی کھلی نشانیاں، بینات. جی سر. دوسرا بینات معجزات کے لیے بھی آئے گا. تیسرا جو ہے کہ لفظ واضح ہم نے کیا کہ واضح آیات، تو یہاں بطور آیا ہے اپنا صفت کے، ایسا ہے جی آیات سر. جی سر. بینات. جی، تو اس کا صفت کے طور پر کریں گے. اگر آیات نہ آتی، بینات کا بذات خود معنی ہے واضح نشانیاں. ٹھیک ہے جی، جی جی. سر. جی سر. بینات کے معنی ہے واضح. اب واضح نشانیاں تو نہیں کر سکتے، یہاں صفت کے طور پر لائیں گے تو یا واضح کہیں گے یا کھلی کھلی کہیں گے. اور کیا ہے کھلی کھلی؟ آیات. آیات کے بھی دو معنی بتائے. ایک اللہ نے قرآن مجید کی جی آیات سر. نازل کی ہیں، دوسری آیات نشانیاں کے نشانیاں. طور پر بھی آئے گا، تو وہ کیا بن جائیں گی؟ اب وہ کھلی کھلی. معجزات آ جائیں گے. ہو گیا جی جی چیز. سر. جی. اب جی اہم سر. ترین چیز، اب اہم ترین چیز میں بتانے والا ہوں، اور آپ کا سوال بڑا اچھا ہے، باقی ساتھی نوٹ کریں. جی جی. سر. اچھا جی، ایک ہے لفظ یہاں ہے یکفرو. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر یکفرون آتا تو اس کے معنی واو نون ہوتا، تو یا واو کے بعد الف آ جاتا تو وہ جمع کی نشانی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. جی جی. جی سر. سر. جی سر. اب یکفرو یہ مضارع کا پہلا صیغہ ہے. اب میں بتانے لگا ہوں عام چیز، کہ جو بھی جملہ کسی فعل سے شروع ہو، جیسے یکفرو، وما یکفرو، ایک ہی چیز ہے. یہاں آپ یہ نہیں سمجھنا کہ واو سے شروع ہو رہا ہے، ما سے شروع ہو رہا ہے. یہ وما یکفرو سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. جی. 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 اب جملہ جو فعلیہ ہوگا، آگے بہت ساری چیزیں آئیں گی، آپ نے یاد رکھنا ہے وہاں کہ شروع کے اندر اگر فعل آئے گا تو فعل واحد آئے گا. فعل کیا آئے گا؟ اچھا. واحد ہے. واحد واحد. آئے گا. واحد. پہلے میں ایسے بتا چکا ہوں، لیکن ابھی میں مثال اس کی طرف ہی جاؤں گا. اب وہ اس کا دیکھیں گے کہ فاعل کون ہے.
فائل कौन है कौन है कौन है। जी सर। अब इसका फाइल है इल्लल फासिकून, मगर नाफरमान लोग। तो लिहाजा यकफुरु का तर्जमा जमा में करेंगे, ठीक है। और नहीं जी इनकार करते। अब आगे बिहा का भी अभी साथी ने कहा था, बिहा हा की ज़मीर ऐसी है कि जो अगर गैर आकिल जमा है, लफ्ज टूट जाता है, तो उसके लिए हा अकेला हा ज़मीर आती है उस मुअन्नस का। लेकिन ये जिस तरफ जाएगा वो निशानियां हैं, तो उनका तर्जमा करेंगे। ये उसूल है अरबी का। उसूल के अंदर क्यों नहीं होता, उसूल उसूल होता है, उसको वैसे मानना पड़ता है, ठीक है जी। जी बिल जी सर इख्तिसार यहाँ मैंने ये बताया कि जुमला फेलिया हमेशा वाहिद होगा। क्या होगा? वाहिद होगा। वाहिद और उसका देखेंगे कि फाइल कौन है, उसको देख के उस वाहिद का तर्जमा अगर वाहिद हुआ तो वाहिद कर लेंगे। अगर मतलब इस जगह पे आता वमा यकफुरु बिहा इल्ला फासिक, तो तर्जमा करते हैं हम नहीं कुफर करता इसका मगर फासिक। अब अल्लाह ने क्या लिखा है? फासिकून। फासिकून फासिकून। तो लिहाजा यकफुरु का तर्जमा हम क्या करेंगे? कुफर करते हैं, ठीक है। जी सर जो जी सर प्रॉब्लम आ रही है वो या की आ रही, या यक, ये जो पहले आया है। मैं वही बता रहा मजारे। हूँ ना कि मुजारे है, ये पहले आ रहा है, तो वो यकफुरु यकफुरानी यकफुरूना यसजुदु यसजुदानी यसजुदूना, ये पढ़ा था, ऐसा है। जी सर। तो ये पहला पहला जुमला मुजारे का है। तो मैंने वही बताया कि हमेशा पहला जुमला ही आएगा। आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, मैं आपको जरा लेके चलता हूँ सूरह बकरा का दूसरा मैंने अल्फा को कहा कि ईमान किधर है, तुम उसको प्लान करो। अल्फा ने कहा यहाँ पे साथ ही बैठी है, तो उसने कहा ईमान के थप्पड़ लग। जी सूरह सर। बकरा का हो गया। दूसरा रुकू वमिनन्नासी आगे है मन यकूलु आमन्ना, वहां मैंने बताया था। अब वहां यकूलु है जैसे जी यकफुरु है। अब उसके बाद है आमन्ना, हम ईमान लाए। तो हमने जी सर। यकूलु का तर्जुमा किया था जो कहते हैं कि हम ईमान लाए, वहां मैंने बताया था। तो चलो अच्छा हो गया, यहाँ भी उसकी होगी। जमा थी। अच्छा ठीक है जी, हो गया जी, ठीक। जी सर जी जी सर जी हो गया। अच्छा जी, अब आगे पढ़ते हैं। हमने पहले पढ़ा है लम्मा। लम्मा के माने जब भी होता है, तो लम्मा का मतलब है अभी तक नहीं भी होता है। अब उसके साथ कुल्लमा लग गया। अब कुल्लमा जब जब हमने जब कभी तर्जमा किया था, ऐसे ही है जी। जी जी सर जब जब आ के साथ वाव आ जाए या फा आ जाए तो उस सवाल के अंदर ताकीद के लिए आता है। अब पहले भी पढ़ा है, क्या ऐसा नहीं हुआ कि जब जब, अब वो जो आवा है उसको समझने के लिए आगे अल्लाह ताला ये बता रहा है कि यहूद की ये एक आदत है, क्या कि वो जब भी ऐद करते हैं ऐद को तोड़ देते हैं। क्या करते हैं? अहद तोड़ तोड़ देते हैं। देते हैं। ऐद को तोड़ देते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, जो पीछे आगे बताया। तो यहाँ एक अल्लाह ताला ने और जुर्म उनका बताया कि आपके आबाओ अजदाद ऐसा करते थे, वही नस्ल तुम्हारे अंदर भी मौजूद है, तुमने भी मिसाके मदीना किया। अब आपके ज़हन में आता है, आपके ज़हन में ये बात आती है कि ये तो उनके आबाओ अजदाद की बात है, यहाँ उसका तर्जमा इनके साथ क्या हुआ, ताल्लुक उसका आता था ना ज़हन में। जी जी सर हाँ, तो उसके लिए ये है कि वो जो कौम, आप जितने भी मुसलमान कौम हैं, इनका एक मिनहज है। मिनहज का मतलब होता है निसाब, सिलेबस, कुरान मजीद और सुन्नत है, ऐसा है। जी 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 सर सर अब मुझे बताइए कि हमारे आबाओ अजदाद जिन्होंने कुरान मजीद पढ़ा था, सुन्नत रसूल पर चलते रहे, वो
جو بالکل صحیح پڑھا انہوں نے، اور جو آپ پڑھ رہے ہیں قرآن و سنت پر عمل کر رہے ہیں، آپ کے رویے میں کوئی ایمان میں فرق ہوگا؟ ہوگا جی سر نہیں ہوگا نا، نہیں ہونا نہیں چاہیے۔ نہیں ہوگا سر۔ ہوگا، ایک ہے ہوگا، ایک ہے ہونا نہیں چاہیے۔ ہونا نہیں چاہیے کیوں؟ کہ وہی کتاب انہوں نے پڑھی، وہی سنت رسول انہوں نے پڑھی، وہی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں، وہی سنت رسول آپ پڑھ رہے ہیں، تو ایک ہے آپ کے ذہن میں ہے کہ تعظیمن کہ وہ تو بڑے اچھے تھے، ہم سے پہلے تھے، لیکن ہونا نہیں چاہیے، کیوں جی؟ جی 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 سر ہاں، اس لیے کہ روحانی غذا ایک ہی کھا رہے ہیں تو اس کا اثر ہونا تو چاہیے، دیکھ اپنا ایک ہی ہونا چاہیے۔ اب جی یہاں ہے کہ وہ بھی وعدہ توڑتے تھے نسل در نسل، ان لوگوں نے بھی آیا، تو میں اگر آپ کو یہ بتاؤں اس کا انطباق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کرتے ہیں، وقت اب کم ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنے کا، لیکن اچھا ہے سمجھ جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مکہ سے مدینہ میں آ کے سب سے پہلا جو کام کیا تھا وہ تھا کہ یہود اور اوس و خزرج یہ رہ رہے تھے مدینہ میں۔ یہ میں نے آپ کو بار بار کہہ کے تو بتانا ہے کہ یہود کے 3 قبیلے تھے، اور جی مدینہ کے اندر جو اصل قبیلے تھے وہ کون تھے؟ 2 قبیلے، اوس و خزرج۔ اوس اور خزرج، اور 3 قبیلے بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ قریظہ۔ اب یہ نہ آئیں تب بھی مطلب ہے کہ 3 قبیلے ان کے تھے یہود کے، 2 قبیلے یہاں تھے، اور سارے غیر مسلم تھے، اور ان میں سے کچھ جو تھے وہ ایمان لے کے آئے ہوئے تھے جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے کی دعوت دی۔ ایسے ہی ہے۔ جی 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 سر سر جی سر اب یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آ کے، اور یہ ہے کہ انتظام کہ آپ کے ریاست مدینہ، ریاست طیبہ، انہوں نے سب سے پہلے آ کے جو وہاں کے لوگ تھے ان کے ساتھ ایک میثاق کیا۔ میثاق کو کہتے ہیں میثاق مدینہ، یاد ہے جی؟ جی 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 سر اب وہ جس کو پتہ نہیں ہے میثاق مدینہ، وہ یہ تھا بالاختصار کہ اگر کوئی مدینہ کے علاوہ کوئی بھی مدینہ کے اوپر حملہ کرے گا تو یہود بھی، اوس و خزرج بھی، اور ہم جو مہاجرین ہیں یہ تینوں مل کے اس کا مقابلہ کریں گے۔ ایسا ہے؟ جی 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 سر جی سر اور اگر کوئی مشکل پڑ گئی کہ بھی میں بالاختصار بتا رہا ہوں، اگر کوئی ایسا تنازع پڑ گیا تو اس تنازع کا جو فیصلہ کرے گا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگا، وہ ان کے پاس آئیں گے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ کریں گے۔ اب جی ہوا کیا؟ اب غزوہ بدر ہوا تو یہود کو مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے تھا، جی بالکل نہیں دیا۔ جنگ احد ہوئی تو وہ عبداللہ بن ابئی اپنے 1000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا، اس میں سے عبداللہ بن ابئی اپنے 300 لوگ جو منافقین تھے، وہ اندر سے یہودی تھے، ان کو لے کے الگ ہو گیا۔ ایسا ہے؟ جی جی مجھے بتاؤ کہ ایک لشکر ہو اور ان میں سے 300,000 کا ہو اور ان میں سے 300 نکل جائیں تو کیا اثر ہوگا مسلمانوں پر؟ بہت خطرناک۔ یہ ہم پڑھیں گے آگے پڑھیں گے کہ مسلمان جو تھے وہ 2 گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔ مسلمان باقی جو 700 تھے، کچھ جی کہنے لگے کہ بھی ان کو مارنا چاہیے، کچھ یہ آگے پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ تو پتہ کیا چلا کہ انہوں نے میثاق مدینہ کو بھی توڑ دیا۔ ایسا ہے؟ جی جی سر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کی ایک ہسٹری پہلی وہ بتا رہا ہے۔ اب میں پہلے بتاتا ہوں، ایک لفظ آ رہا ہے نابازہ۔ آج جی یہ نابازہ نیا لفظ ہے۔ نابازہ کا مطلب ہوتا ہے بے اعتنائی، غیر اہم سمجھ کے کسی چیز کو پھینک دینا۔ ویسے نابازہ کا مطلب ہوتا ہے پھینک دینا، ٹھیک ہے؟ جی لیکن اس کے نابازہ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ایک پھینکنا تو رما بھی ہوتا ہے، رمی کرتے ہیں نا جی، جی سر
جی ہاں وہ بھی پھینکنا ہوتا ہے، لیکن نابازہ کیا ہے کہ کسی عہد کو پھینک دینا، بے رخی اس کے ساتھ برتنا، اور کہتے ہیں کہ بھی آپ نے میری بات کو پس پشت ڈال دیا ہے، کہتے ہیں نا، جی جی سر جی سر. ابھی پس پشت بھی آنے لگا ہے جی، وہ جو پس پشت ڈالنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نابازہ. ٹھیک ہو گیا، جی آگے جی. اب میں پہلے کرتا ہوں فریقم منہم. اب نابازہ کا فعل جو فاعل ہے وہ فریقن ہے، کاف کے اوپر پیش ہے تو وہ ہوگا اس کا، کاف کے اوپر زبر ہوتی تو یہ مفعول ہوتا. یہاں جو پھینکنے والا ہے وہ فریق کے لوگ ہیں، فریق ایک گروہ جی کے لوگ، یہ صحیح. ذہن میں رکھ کے اب اوپر چلیں. اب کلما آہدو، اب آپ نے سمجھنے کے لیے بریکٹ میں لگائیں گے کہ ایسا نہیں ہوا کہ جب کبھی آہدو ماضی ہے اور جمع ہے، انہوں نے عہد کیا. آگے آ رہا ہے آہدن، کوئی عہد، انہوں نے عہد کیا، کوئی بھی عہد، کوئی بھی عہد، ہاں تو کیا ہوا، نبذہ فریقن، نبذہ پھینک دیا، اس وعدے کو، اس عہد کو، کس نے، فریقم منہم، ان بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ نے. ٹھیک ہے جی. جی جی سر اب فریقن کا ترجمہ ہم آگے کریں گے، گروہ نہیں کریں گے، ہم گروہ کے لوگ کریں گے. اسی طریقے سے کولیکٹیو ناؤن ہے، قوم آئے گا تو قوم کے لوگ کریں گے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے لفظ آ رہا ہے جمع کا، یؤمنون، جمع ہے نا، جی 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 سر تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ فریقن تو واحد ہے، لیکن فریق کے لوگ کریں گے تو یؤمنون کا ترجمہ اچھا ہو جائے گا. جی کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب کبھی بھی انہوں نے عہد کیا، کوئی بھی عہد، نبذہ فریق منہم، اب آخر میں ان میں سے ایک فریق کے لوگوں نے نبذہ، اس عہد کو پھینک دیا. کیا مطلب ہے پھینک دینا؟ توڑ دیا. توڑ دینا بھی ہو سکتا ہے، یا نہیں توڑا تو اس کی طرف توجہ نہیں دی، اس کو اہم نہیں جانا. ٹھیک ہے جی. صحیح. تو جو بے اتنائی برتنے سے لے کر اس عہد کو توڑ دینا سارا ہی نابازہ کے اندر آ جائے گا. جی جی بلکہ اکثر ان بنی اسرائیل میں سے اکثر لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے. اب یہ یاد رکھیے گا، بنی اسرائیل آئے گا تو اس سے مراد دو قومیں کم از کم. کون کون سی دو قومیں؟ یہود اور نصارہ. قریضہ اور نذیر. یہود اور نصارہ، بالکل ٹھیک ہے. اور اگر اس کے علاوہ آئے گا تو یہود کے لیے الگ آئے گا، نصارہ کے لیے الگ آئے گا. جی جی سر. تو یہاں بنی اسرائیل کے بارے میں آیا ہے، تو اب یہ مل کے پڑھتے ہیں. اب کلما آہدو، ترجمہ کریں. اب تک کیا ایسا نہیں ہوا، یہ پہلے پڑھ لیں. جب ایسا نہیں ہوا جب کبھی آہدو، عہد کیا، یہ جب کبھی یا جب کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. جب اور جب کبھی اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، تو جب صحیح. کبھی کر لیں. آہدو، انہوں نے عہد کیا. اب آ رہا ہے آہدو، جو اس کا فعل ہے وہ بھی آہدو ہے، اور آہدن یہ بھی اس کا مادہ عین ہے، دال ہی ہے. تو یہاں ممکن ہے آپ کو پریشانی ہو، یہ جب کسی چیز کے اوپر شدت تاکید کرنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی اسم کا فعل بنا دیتا ہے. آگے آئیں گے بہت سارے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑی اہم چیز ہے، آہدو آہدن. تو ہم اس کو سمجھنے کے لیے الگ الگ ترجمہ کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے عہد کیا، اور میں آگے کہہ رہا ہوں آہدن، کوئی عہد، کوئی بھی ہے،
کوئی بھی عہد آگے، تو آگے آپ وہ پہلے کا کریں، اب کلما عاہدوا عہدا، ترجمہ کریں ذرا جلدی۔ کیا ایسا نہیں اور ہوا جب جب کبھی انہوں نے عہد جب کیا کبھی کوئی عہد بھی کیا، عہد؟ اب دیکھیں نا، اب یہاں آ کے مشکل بنے گی۔ اب عاہدوا عہدن ہے، آپ نے کیا جب کبھی بھی انہوں نے عہد کیا، یہ ترجمہ ٹھیک ہے جی، لیکن زیادہ واضح کیا ہوگا، آہدو انہوں نے عہد کیا، آہدن کوئی عہد، تو دونوں کے ترجمے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، جی جی سر۔ پھر کنفیوژن نہیں رہے گی۔ آگے جی، نبذہ، انہوں نے پھینک پھینک دیا۔ دیا اس نہیں، وعدے کو۔ آگے فائل اس کا آگے ہے، نبذہ اسے پھینک دیا، کس نے؟ فریق منہم، ان میں سے ایک ایک گروہ فریق نے، کے لوگوں نے، ایک گروہ کے لوگوں نے، ہم اس کو کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ آگے جا کے آپ کو کولیکٹیو ناؤن جو میں بتا رہا ہوں یہ فائدہ دے گا، اس لیے کہ فریقن ہے ایک فریق، آپ کہیں گے کہ بھی ایک فریق، یومنون کیسے آ گیا ہے، صحیح، ایسا ہے نا؟ تو آپ کو جی آگے جا کے آسانی ہوگی، ایک فریق کے لوگوں نے، ان میں سے ایک فریق کے لوگوں نے اس عہد کو پھینک دیا، جی بے اتنائی برتی، اس کو توڑ دیا، آگے کیا ہے، بلکہ بلکہ اکثرہم، ان میں سے ان میں اکثر سے اکثریت ان میں سے اکثر، لا یؤمنون، ایمان نہیں والے لاتے۔ ایمان نہیں ہیں۔ نہیں لاتے ہیں۔ ایمان نہیں لاتے یا ایمان نہیں لائیں گے، دونوں معنی ہیں، ہم ایک پہ اتفاق کر رہے ہیں کہ ایمان نہیں لاتے۔ تو مہت بھائی اگر کوئی ایسی چیز ایسی ہو تو مجھے ٹیلی فون کر لیں، اس کے اوپر آپ الگ سے بھی پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز وضاحت ہو تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے باقی ساتھیوں کو سمجھ آ گئی ہو، مجھے سمجھ نہیں آئی تو بلا جھجک آپ میرے موبائل پر کریں گے تو میں انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ آگے جی، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو تھا نا قرآن، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ان کے بارے میں، ولما، اب وہ وہاں تھا کلما، جب جب، اب یہ ہے ولما، اور جب، اور جب یہ اذا اور اذ اور لما، ان کے معنی کیا ہیں؟ جب، جب جب ہاں، تو ویسے آگے بتائیں گے، لم سے اگر لما کا مطلب آئے گا تو وہاں بنے گا ابھی تک نہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یہاں ہے ولما، اور جب، جاءہم رسول، ان کے پاس رسول آ گیا، کہاں سے آیا؟ من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، اب وہ پہلے کتاب کے بارے میں تھا، اب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ تورات میں لکھا ہوا تھا، وہ رسول آ گیا ان کے پاس، اور کہاں سے آیا؟ اللہ کے پاس سے۔ عند اللہ کے اللہ، پاس سے۔ اب آگے صفت آ رہی ہے، مصدق لما معہم، پہلے پڑھا ہوا ہے ہم نے، جی جو تو تصدیق کرنے والا ہے اس چیز اس کی لیے کہ رسول پاک کی رسالت ابھی بھی ہے، جو بے رسول شک، جو تصدیق کرنے والا ہے، لما اس چیز کی، معہم جو ان بنی اسرائیل کے پاس ہے، وہ کیا ہے؟ تورات، رسول تورات۔ تورات جی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آپ کے پاس کتاب ہے اصل، آپ نے تو اس کو تعریف کر دی ہے، لیکن وہ کتاب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح کی شکل میں دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں کہ وہ بالکل ٹھیک تھی، ایسا ہے؟ جی جی میں کیوں آیا ہوں یہ بھی سوچیں، میں کیوں آیا ہوں؟ وہ اس لیے آیا ہوں کہ تم نے اس تورات جو اصل تھی اس کے اندر تحریف کر کے اس کی 200 توراتیں بنا دی ہیں یا 4 توراتیں بنا دی ہیں، کیوں جی؟ جی 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 بنتا تھا نا رسول پاک کا آنا۔ بے جی شک، سر، آگے ہے جی، دوبارہ لفظ آ رہا ہے، اب اس کا ترجمہ ذرا مشکل ہے، دیکھیے گا اس کو۔ اب نابازا، اس کو میں کہوں گا کہ درمیان میں پوری لائن نابازا کی، فریق من الذین اوتوا الکتاب، اس کو ابھی
درمیان میں سے چھوڑ دے. نیچے ہے جی لائن فریقم من الذین. آگے ہے نبذ کتاب اللہ وراء ظہورہم. نبذ، آپ دیکھیے نبذ بھی واحد ہے جی اور جملہ فعلیہ آ گیا. تو نبذ ہے پھینک دیا، کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم اپنی پیٹھوں کے پیچھے، جیسے ہم کہتے ہیں پسے پشت ڈال دیا. جی کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ اس کتاب کو جانتے ہی نہیں تھے. اب درمیان میں آ گیا ہے کہ کنہوں نے پھینکا. فریق من الذین اوتوا الکتاب، لمبا جملہ ہے. اوت الکتابہ کا مطلب کیا ہوگا؟ الذین اوتوا الکتابہ، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان میں سے فریقن ایک فریق کے لوگوں نے. ٹھیک ہے، جی اب میرے ساتھ کریں. اب تو وقت کم ہے، میرے ساتھ مل کے اوپر کریں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آیا ان کے پاس، جب آ گیا بھی ماضی ہے، ان کے پاس رسول، کوئی رسول ایک رسول من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، اللہ کے پاس سے، مصدق لما معہم، پہلے پڑھا ہوا ہے جی، جو تصدیق کرنے والا تھا، تصدیق کرنے والا ہے، ان کے جو پاس تصدیق جو کرنے والا تصدیق کرنے والا ہے، اس ہاں، چیز لما کی معہم، جو ان کے پاس ہے. نہیں ماں کا کریں گے اس چیز کی، جو اس چیز کی جو، یہ ماں صحیح، اس چیز کی کی جو معاہم ان کے پاس ہے. ابھی جملہ ختم نہیں ہوا تو کیا کیا؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب. اب اس کا جو مفعول ہے نا وہ ہے کتاب اللہ جی. تو ذرا یہاں سے ترجمہ کریں گے، میں پہلے کرتا ہوں پھر میرے پیچھے درائیں. ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی، یا وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان میں سے ایک فریق کے لوگوں نے پھینک دیا. اب کہیں نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، الذین سے شروع کریں گے ترجمہ جی. ان لوگوں میں سے ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان میں سے ایک فریق کے لوگوں ایک نے فریق کے لوگوں نے نبذ کتاب اللہ، اللہ کی اللہ کتاب کی کو کتاب پھینک دیا. کو پھینک دیا. کہاں پھینکا؟ وراء ظہورہم. اب وراء کے پہلے معنی پڑھا تھا علاوہ، پیچھے. دار وراء کا مطلب پیچھے، امام اور وراء بھی ہوتا ہے. وراء کے دوسرے معنی علاوہ ہے. ظہر کہتے ہیں پشت کو، ظہور اس کی جمع ہے. ٹھیک ہے جی. جی ظہر کس کو پشت، کہتے ہیں؟ کمر پشت کو، کمر. ٹھیک ہے، تو ظہور اس کی جمع ہو گیا. اپنی پشتوں کے وراء پیچھے، اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا. اب یہ کوئی مادی طور پر انہوں نے کتاب لی ہوئی ہوگی اور کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینکا ہوگا، یا پھر اس کا مطلب ہے کہ بے رخی اختیار کر لی. بے رخی اختیار کر لی، بالکل. رسول کی بھی بے رخی کی، اور جو کتاب اللہ کی طرف سے آئی وہ ان کی تورات تھی. تورات کے اندر لکھا ہوا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے اور اس پر کتاب آنی ہے ان پر. تو انہوں نے اپنی کتاب کا ہی حکم، اس کتاب کو، آپ کے ذہن میں آئے گا کہ شاید قرآن مجید کو پشتوں کے پیچھے ڈال دیا. نہ، کتاب اللہ کا مطلب ہے یہاں تورات، اس کے احکامات انہوں نے اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیے. اگر وہ نہ پشت کے پیچھے ڈالتے تو کیا کرتے؟ رسول کو مانتے یا نہ مانتے؟ مانتے. ایمان لاتے یا نہ لاتے؟ لاتے. قرآن مجید کو صحیح کتاب مانتے اللہ کی طرف سے؟ مانتے. ہاں، یہ جرم ہو گیا. تو انہوں نے اپنی پشتوں کے پیچھے ڈال دیا. کأنہم، اب ہے کأنہم، گویا کہ وہ. میں نے 6 لفظ بتائے تھے، سنیں سرا، میں نے 6 لفظ بتائے تھے. ان، بے شک، انا،
کا مطلب کیا تھا؟ بے شک बेशक کے کہ بے بے شک شک، کہ بے شک، اور کأنہ گویا کے، बेशक بے شک، گویا کے بے شک، جی، اور لعلہ تھا، لیتا تھا، اور لاکنہ تھا، تو یہاں ہے کأنہم، گویا کہ وہ، گویا کہ وہ لا یعلمون، وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ جانتے تو نہیں مجھے ہیں بتائیے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ بالکل جانتے جانتے تھے، تھے جانتے تھے۔ کیوں جانتے تھے؟ کیونکہ ان کی کتاب میں کتاب کچھ لکھا تورات میں ہوا لکھا ہوا کتاب تھا۔ میں کتاب تورات میں لکھا ہوا تھا، تو یہاں آیا کہ گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، کتاب میں نہیں لکھا ہوا۔ اچھا جی، اب اوپر سے پڑھتے ہیں، وقت کم ہے اور 1 منٹ پہلے ان کا ختم ہو جاتا ہے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب کبھی بھی انہوں نے عہد کیا، عہدن کوئی بھی عہد، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک فریق کے لوگوں نے اس عہد کو پھینک دیا، بل اکثرهم، بلکہ ان میں سے اکثر، لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، اور جب ان کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے یا آ گیا، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدق لما معہم، جو کہ تصدیق کرنے والا تھا اس چیز کی، اس کتاب کی، معہم جو ان کے پاس تھی، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان میں سے ایک فریق کے لوگوں نے پھینک دیا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے، کأنہم، گویا کہ وہ لا یعلمون، جانتے ہی نہیں تھے۔ ٹھیک ہے جی، جی جی سر اب میرے ساتھ ایک آدھا منٹ ہے۔ اَوَ کُلَّمَا، اور کہ اور ایسا بھی نہیں جب ہوا جب کبھی کہ جب کبھی، ایسا نہیں ہوا کہ جب کبھی، آہدو، جلدی، ان سب نے انہوں نے عہد کیا، آہدن، کوئی کوئی احد ہے کوئی عہد، نبذہ،